کیماڑی میں جماعت المسلمین نام کا ایک گدھوں کا فرقہ، جس کو میں گدھوں کی جماعت کہتا ہوں، جن میں عقل اور شعور کے علاوہ ہر چیز موجود ہے، وہ آج کل بہت متحرک ہے۔ ان کی تحقیق یہ ہے، تحقیق علماء کی اتباع میں عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، تو تحقیق مارکیٹ میں جو ان کی آج کل چل رہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل فرقے کوئی ایسے ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پتلی کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اتنے سارے فرقے، ان سب پہ لعنت بھیجو معاذ اللہ۔ اور میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ 15 آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرقواریت کے دور میں جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنا، اور آگے حدیث ہے من شد عن جماعت المسلمین، جو جماعت المسلمین سے ذرا بھی علیحدہ ہوا سز فی النار، اللہ اس کو قیامت میں بھی علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ لہذا انہوں نے جماعت المسلمین کے نام سے کیماڑی میں ایک تنظیم بنائی، اس کے امام کو رجسٹر کروایا حکومت سے، نمبر پلیٹ لگوائی، اس کا رجسٹریشن نمبر، کاغذات ایشو ہوئے، اور اس کے بعد وہ تمام احادیثیں جو جماعت المسلمین کے بارے میں تھی وہ اس پر منتخب کرنا، اپنے فرقے پر منتخب کرنا شروع کر دیں۔ میرے ساتھ یہ کئی لوگ اس طرح کے الجھ چکے ہیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فرقواریت کے دور میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا، لہذا ہم نہ حنفی ہے، نہ شافی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ یوں ہے، نہ وہ ہے، آپ آئے صرف جماعت المسلمین میں آئے اور شمولیت کی اختیار فرمائے اور جنت میں داخلہ آسان فرمائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کیوں پیغمبر پر بہتان باندھتے ہو؟ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ فرقواریت کی دور میں مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے رہنا، کیا مطلب؟ الگ فرقہ نہ بنانا، جیسے آپ مسلمان چل رہے چلتے رہنا تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہ ٹوٹے۔ اور رہا یہ اختلاف کہ کوئی ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، یہ فرقواریت ہے ہی نہیں، وہ تو صحابہ میں اختلاف موجود تھے۔ صحابہ میں بعض لوگ رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے اور بعض ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین نہیں کرتے تھے، عبداللہ بن عمر رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن نہ عبداللہ بن مسعود کو جماعت المسلمین بنانے کا خیال آیا اور نہ عبداللہ بن عمر کو جماعت المسلمین بنانے کا خیال آیا۔ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نہ ایک دوسرے کو کافر کہتے نہ گمراہ کہتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، اب عبداللہ بن مسعود سے حضرت معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ لن تجزی الرکعۃ الواحدۃ الفتو، کہ ایک رکعت وتر ہوتے ہی نہیں، آپ 3 سے کم کے قائل نہیں ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا اچھا قرآن حدیث کے خلاف چل رہا ہے، لہذا فرقواریت پھیل رہی ہے، اب 3 رکعت وتر والوں کے لیے ایک الگ سے جماعت بناؤں گا اور اس کا نام رکھوں گا جماعت المسلمین۔ 1 رکعت وتر والے ایک الگ فرقہ ہو جائیں گے اور 3 والے الگ فرقہ۔ ایسا نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، فرمایا معاویہ کو اپنے حال کو چھوڑو، وہ فقیہ آدمی ہے۔ اس کے بعد اپنے دلائل ہوں گے، بس ہمارے دلائل یہ جو آپ کے سامنے رکھ دیے۔ تو یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھے مگر ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہیں تھے، ایک دوسرے کی ابتدا میں نمازیں پڑھی جاتی تھی اور مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بدبخت آدمی، اللہ کے نبی نے فرمایا فرقواریت کی دور میں مسلمانوں سے چمٹے رہنا، جو مسلمین ہیں جس راستے پہ چل رہے ہیں ادھر ہی نیا فرقہ نہ بنانا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نیا فرقہ بنائے گا اور مسلمانوں کی جماعت سے ذرا بھی علیحدہ ہوا قیامت میں علیحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں نے کہا آپ نے 2 جرم کیے، نمبر 1 15ویں صدی میں ایک الگ فرقہ بنایا، اور دوسری بات اس جہنمیوں کی جماعت کو نام دے دیا جماعت المسلمین کا۔ فرقہ فرقہ ہی ہوتا ہے، اس پہ کتنا اچھا لیبل کیوں نہ لگا دیا جائے۔ ہندو اگر اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھ لے اور پھر یہ دلائل دینا شروع کر دے کہ نبی نے فرمایا 15ویں صدی میں جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا اور ہم ہیں جماعت المسلمین، تو آپ کیا کہو گے؟ آپ بولو گے تمہارا نام جماعت المسلمین ہے، نام ہے، تم ہو مسلمانوں کی جماعت نہیں، وہ ہندوؤں کی جماعت۔ اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت ہے یا ہندوؤں کی جماعت۔ تو دوسری بات میں نے ان سے یہ عرض کی، میں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں جب فرقے ہوں گے تو مسلمانوں کی جماعت سے چمٹے رہنا، اور اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ملے، نہ ہو، کفر کا غلبہ ہے ہر طرف، تو پھر جنگلوں میں نکل کے درختوں کے پتے چبانا،
یہ نہیں کہا تھا پھر خود جماعت المسلمین بنا لینا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ میرا خیال سمجھ میں نہیں آ رہی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں جماعت المسلمین ڈیزائن کرنے کا حکم ہو، خیبہ سب میں خود سے بنانے کا حکم ہو. میں نے کہا ایسی کوئی حدیث دکھائیں جس میں آ رہا ہو کہ فرقے ہو تو جب بنا لینا. میں نے کہا آپ نے تو بنائی ہے باقاعدہ. بنانے کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا آپ تلاش کرتے مسلمانوں سے وابستہ رہتے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے کافر ہیں معاذ اللہ، سارے گمراہ ہیں، تو بنانے کے نہیں بلکہ حدیث پر عمل کر کے جنگل میں نکلتے، درختوں کے پتے چباتے. میں نے کہا یہ اگر ممکن ہے تو پان چبا کے گزارا کرتے. پان پھر بھی تھوڑا سا ہم آپ کے لیے پان کا انتظام کر دیتے. ایسے ایسے احمق لوگ اور فتوے کیسے لگا رہے ائمہ حرمین بھی معاذ اللہ کافر، یہ سارے مولوی معاذ اللہ کافر، اور یہ سارے غلط ہیں. 4 آدمی جو ہم ڈے عید کی ایک توحیدی فرقہ بھی آج کل نکلا ہوا بڑا کام کر رہا ہے، وہ یعنی کام کا مطلب یہ کام بگاڑ رہا ہے امت مسلمہ کا، اس کا بھی یہی ہے. سارے غلط، سارے کافر. ایک بات یاد رکھو، جو یہ کہتا ہے کہ سارے غلط ہیں تو فوراً میری طرف سے آپ کو اجازت ہے فتویٰ لگاتے کہ یہ تو بہرحال غلط ہے ہی ہے، کیونکہ سارے غلط قیامت سے پہلے نہیں ہو سکتے. جس دن قیامت آئے گی اسی وقت ہوں گے سارے غلط. اللہ کے نبی فرمایا میری امت حق پر غالب رہے گی. غالب بہت بڑی جماعت ہے جو حق پر رہے گی. تو یہ نئے نئے فرقے جو ہے نا وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیوں ہیں؟ اپنے آپ کو علماء کی اتباع سے دور کر دینا. تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے احمقوں سے جو قرآن حدیث کے نام پہ فرقے پھیلا رہے ہیں، ان احمقوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، کوئی آپ کو کوئی توحیدی فرقے والا ٹکر جائے، کوئی جماعت المسلمین کا ٹکر جائے تو خود بحث کرنے کے بجائے اس کو میرے پاس لے آئے اور اس سے یہ بھی کہیں کہ اکیلے نہیں، اپنے 8-10 ہمنواؤں کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہ ہو تو فقیر وہاں جانے کے لیے تیار ہے. میرا یہ مشاہدہ ہے کہ یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے لیکن کسی مولوی کے پاس اس طرح سے آنے کے لیے تیار نہیں. آئیں گے تو اکیلے، حالانکہ اکیلے آنے میں تو نقصان کا ڈر ہے. میں کہتا ہوں اپنے 10 آدمیوں کے ساتھ آؤ. 10 آدمیوں کے ساتھ کبھی نہیں آئیں گے، حالانکہ اس میں ان کا فائدہ ہے. مجھے ممکن ہے مجھے کٹائی لگا دیں لیکن 10 آدمیوں کے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ تاکہ جب ان کی اس دھاندلی کو اور اس دھوکے اور فراڈ کو میں دکھاؤں تو 10 آدمیوں کے سامنے ان کو پتا چلے کہ ہمیں کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں. اکیلے آتے ہیں تاکہ ہماری گمراہی اگر واضح بھی ہو جائے تو گھر کی بات گھر میں ہی رہے اور پتلی گلی سے نکل جائے. تو پتلی گلی والے راستے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی موضوع تو بڑا طویل تھا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو اس پر کچھ عرض کروں گا کہ یہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے ان کے سلسلے ہیں باقاعدہ. یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملنا چاہیے. امام حنیفہ کوئی الیکٹرانک کوئی چیز نہیں تھی جو ایک دم سے خود بخود آ گئے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے حضرت علقمہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے مشہور ترین راویوں میں سے ایک راوی ہے، بڑے امام تھے اپنے وقت کے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ شاگرد تھے حماد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کے. حماد الکوفی اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے. حماد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں علقمہ اور اسود کے. علقمہ اور اسود صحیح بخاریوں کے کثیر راویوں جن کا نام بہت زیادہ تھا ان میں سے ہیں، بہت بڑے اپنے وقت کے علامہ تھے. اور علقمہ اور اسود رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عبداللہ بن دیکھو نبی علیہ السلام کے ہزاروں صحابہ تھے لیکن چند صحابہ نے علم بہت حاصل کیا. عبداللہ بن مسعود صحابی ہے جو بچپن سے پیغمبر کے ساتھ رہے. صحابہ کہتے ہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر کے اہل خانہ میں سے ہیں. ان لوگوں نے علم آگے پھیلایا، ہر صحابی نے علم کا علم نشر نہیں کیا. جو اس طرح سے ساتھ رہے ہر ایک کو اجازت نہیں دی کہ مفتی بن جائے. عبداللہ بن مسعود کو مفتی بنایا گیا کوفہ میں کیونکہ بچپن سے پیغمبر کے ساتھ، حتیٰ کہ رات کی تہجد کی نماز پیغمبر کے گھر میں جا کے دیکھتے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں سمجھتے کہ آپ علیہ السلام کے رشتے دار ہے، یہ کوئی گھر والے میں سے. علم حاصل کیا. پھر عبداللہ بن مسعود کوفہ گئے اور کوفہ میں عبداللہ بن مسعود کے ہزاروں شاگرد تھے لیکن علقمہ اور اسود وہ 2 شاگرد ہیں جنہوں نے بچپن سے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ علم حاصل کرنے میں کھپا دیا، زندگی گزار دی. لہذا عبداللہ بن مسعود کی خلافت اور جانشینی منتقل ہوئی ہے حضرت علقمہ اور اسود کی طرف. علقمہ اور اسود نے یہ نہیں کہا مجھے عبداللہ بن مسعود سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود قرآن حدیث سے سیکھوں گا. آئیے سمجھیں. اب عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکھے، قرآن میرے سامنے میں خود پڑھ کے سیکھ جاؤں گا. انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی اور عبداللہ بن مسعود کی کثیر صحبت اختیار کی حضرت علقمہ اور
اسود نے. علقمہ اور اسود کے ہزاروں شاگرد ہیں، مگر جو مقام حماد الکوفی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا. حماد الکوفی رحمۃ اللہ نے بہت طویل صحبت حضرت علقمہ کے ساتھ گزاری، اس کے بعد ان کو علم کی صلاحیت ان میں پیدا ہوئی، اور ان کے جانشین ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جانشین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سلسلہ آج تک اسی طرح چلتا ہوا ہے. ان درمیان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اٹھ کے کہا کہ مجھے کسی سے علم حاصل کرنے کی، کسی کے سامنے گھٹنوں کے ساتھ دو زانوں ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنی عقل کی اعتماد کرتا ہوں، میں کسی مولوی کو نہیں مانتا، مجھے علقمہ سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے ابراہیم نخعی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی نہیں گزرا کہ یہ سارے غلط ہیں، میں ہوں تو نہ پہلے تھا نہ آج ایسا ہو سکتا ہے. اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے، عالم بننا ہے، تو اہل حق علماء کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھنا پڑے گا، اور 2-4 دن نہیں، طویل عرصے تک آپ کو ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. اس کے بعد آپ اس بات کے اہل ہوں گے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ قرآن و حدیث میں میری یہ تحقیق ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے تو آپ کی رائے کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دیا جائے گا. ایک آدمی حکیم نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میری رائے یہ ہے کہ اس گولی سے یہ فائدہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں تو ہے کون جو تیری رائے کا اعتبار ہے؟ کوئی اس کو بھنگی کہے گا، کوئی اس کو ترسی کہے گا. کیا یہ کوئی تجھے آتا کیا ہے؟ تجھے کس نے اجازت دی؟ علم اتنا لاوارث سمجھا گیا ہے، جب علاج کرنے کی حکومت کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں جب تک باقاعدہ ڈاکٹر یا حکیم نہ ہو. بتاؤ اجازت ہے؟ خلاف قانون نہیں ہے. تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کو باقاعدہ تجارت کا تجربہ نہ ہو. بڑے بڑے آپ کاروبار نہیں شروع کر سکتے، چھوٹے موٹے ریڈی لگا لیں، ہم دیکھ لیں یہ صحیح ہے. بڑا پروجیکٹ شروع کریں گے، آپ سے پوچھا جائے گا بھائی کیا آپ کے باپ دادا نے ابا دادا نے کوئی گزرایا آپ کا؟ بینک آپ کو کروڑ روپے کا قرضہ دینے سے پہلے پوچھے گا کہ آپ کے یہ قرضہ انویسٹمنٹ کا طریقہ سلیقہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ایسے نہیں پکڑا دے گا کہ آپ کی اپنی تحقیق آپ جہاں چاہیں لگائیں. وہ کہے گا میرا قرضہ ڈوب بھی سکتا ہے. کہاں کیا آتا کیا ہے آپ کو، پہلے کیا کیا ہے آپ نے؟ تو تمام چیزوں میں ہر آدمی اہل نہیں ہے، لیکن علم دین اتنا لاوارث ہے. جو جاہل چرسی موالی اٹھے تو ہے کہ میری اپنی ذاتی تحقیق ہے، یہ میری رائے ہے، میں مسئلہ بتا رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں. تو روشنی کی بات آتی ہے تو وہی بات ہے بھائی لوڈ شیڈنگ میں روشنی ویسے ہی نہیں ہے. تو یہ بیچارہ کہاں سے روشنی جو ہے نا لے کر آ رہا ہے؟ یہ جہالت کی روشنی ہے، یہ علم کی روشنی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل علم پر اعتماد عطا فرمائے اور ان کی اتباع کی. لیکن اس سے مراد اہل حق اہل علم ہے. اہل علم کی پہچان کیا ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر میں کبھی بتاؤں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.